السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ليشهدوا منافع لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجهاد الحج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے اللہ تبارک تعالی نے جمعہ کے فریضے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جو عبادتیں ہمارے اوپر تجویز فرمائے ہیں، ان عبادتوں کی الگ الگ شان ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے اس کی ایک الگ شان ہے، نماز کی ایک الگ شان ہے، قربانی کی ایک الگ شان ہے، اور دیگر جتنے اعمال ہیں اس کی ایک الگ الگ شان ہے۔ اسی طریقے سے حج کی ایک الگ شان ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا اس انسان کے اوپر جو
وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت اس کے پاس موجود ہے، مال و دولت کا وہ مالک ہے، لیکن یہ جو حج کی جو عبادت ہے، اس عبادت کے اندر ایک عجیب عاشقانہ شان پائی جاتی ہے۔ آدمی کے اندر ایک شوق ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جب دنیا والا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اسے گلے لگاؤں، اسے بوسا دوں، اسے چوموں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک بچے سے محبت ہے، جی چاہتا ہے کہ اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگاؤں، اس بچے کو بوسا دوں، پیار کروں۔ لیکن جب کعبۃ اللہ کے پاس آدمی جاتا ہے حج کے لیے، براہ راست تو انسان اللہ رب العزت کی قدم بوسی تو نہیں کر سکتا، اللہ کو جو ہے گلے نہیں لگا سکتا، اللہ رب العزت کا بوسا تو نہیں لے سکتا، لیکن انسان کا ایک خیال ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس دربار کے بازو رکھ دیا۔ جب حاجی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سب سے پہلے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے کارخانے موجود ہیں، دنیا کے اندر جتنی فیکٹریاں موجود ہیں، دنیا کے اندر جتنے قانون موجود ہیں، اس کی ایک الگ الگ وردی ہوا کرتی ہے۔ ملٹری کی ایک الگ وردی ہے، پولیس کی ایک الگ وردی ہے، آفیسر کی ایک الگ وردی ہے، گارمنٹس میں یا فیکٹری میں یا اور کوئی کارخانے میں کام کرنے والے کے لیے ایک الگ وردی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی ایک وردی کو رکھا ہے۔ اگر کوئی پولیس کا آدمی وردی پہنے بغیر ڈیوٹی پر جا رہا ہے، اندر جانے کی اسے پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی ملٹری والا وردی پہنے بغیر اس کے احاطے میں جانا چاہتا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا اگر وردی پہنے بغیر اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک بندے کے لیے کہا، اے میرے بندے، دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے وردی ہوا کرتی ہے، ڈاکٹر کی ایک الگ وردی ہوا کرتی ہے، لاہر کی ایک الگ وردی ہوا کرتی ہے، جج کی ایک الگ وردی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تم ہمارے گھر کو آ رہے ہو، مقدس دربار پر آ رہے ہو، وردی پہن کر کے آنا، اس وردی کو احرام کہا جاتا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، حاجی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی وردی کو پہن کر وہاں جائیں گے، جسے احرام کہا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا احرام کے معنی یہ ہیں، دو چادروں کو لپیٹ لینا، ایک نیچے لپیٹ لینا، ایک اوپر کی طرف ڈال لینا، اس کا نام احرام نہیں، اس کا نام احرام نہیں، بلکہ بہت سارے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام احرام ہے۔ مثال کے طور پر آدمی حج کو جانے سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہننا اس کے لیے جائز ہے، حج کو جانے سے پہلے
عطر کا لگانا اس کے لیے جائز ہے. حج کو جانے سے پہلے بال کاٹنا اس کے لیے جائز ہے. احرام پہننے سے پہلے، احرام کو اپنانے سے پہلے جسم کے ناخن، ہاتھ اور پیروں کے ناخن کو کاٹنا جائز ہے. اور احرام پہننے سے پہلے اپنی بیوی سے جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہ جائز و حلال ہے. جب اللہ کا بندہ حج کی نیت کر کے، جب اللہ کا بندہ عمرے کی نیت کر کے احرام پہن لیتا ہے، اب اس کے لیے سلا ہوا کپڑا حرام ہو جاتا ہے. اس سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنتا تھا. اب احرام پہننا یہ دو چادر کا نام ہے. سلا ہوا کپڑا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے احرام پہننے کے بعد عطر کا لگانا حرام ہو جاتا ہے. احرام کے بعد میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام ہو جاتا ہے. احرام پہننے کے بعد ہاتھوں کے اور پیروں کے ناخن کو کاٹنا حرام ہو جاتا ہے. احرام اپنانے کے بعد اپنی بیوی سے جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو احرام اس کا نام رکھا گیا ہے. حج کو جانے سے پہلے جو چیزیں جائز تھے، حج کو جانے کے بعد جب آدمی لبیک کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے ناجائز وہ حرام ہو جاتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہاں کی ادائیگی نہ ہو جائے، جب تک وہاں کے ارکان پورے نہ ہو جائیں، جب تک کہ حاجی واپس نہ آ جائے یہ سارے کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا کہ احرام پہن کر جاؤ، یہ کعبۃ اللہ کی وردی ہے. یاد رکھیں جب اللہ کا بندہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس تلبیہ کے ذریعے سے بندے کی زبان پر اقرار کرانا چاہتے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک اے اللہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، تیری قدرت میں کوئی شریک نہیں، تیری طاقت میں کوئی شریک نہیں، تیرے چھیننے میں کوئی شریک نہیں، تیرے دینے میں کوئی شریک نہیں. تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمینوں کا مالک ہے، تو چاند کا مالک ہے، تو سورج کا مالک ہے، تو ستاروں کا مالک ہے، تو آج جو ہے پانی کا مالک ہے، تو ہواؤں کا مالک ہے، تو چرندوں کا مالک ہے، تو پرندوں کا مالک ہے، تو فرشتوں کا مالک ہے، تو عرش کا مالک ہے، تو کرسی کا مالک ہے، تو لوح کا مالک ہے، تو قلم کا مالک ہے، تو جنت کا مالک ہے، تو جہنم کا مالک ہے، تو جبرائیل کا مالک ہے، تو اسرائیل کا مالک ہے، تو میکائیل کا مالک ہے، تو اسرافیل کا مالک ہے، تو آدم کا مالک ہے، تو شیس کا مالک ہے، تو ابراہیم کا مالک ہے، تو ادریس کا مالک ہے، تو الیاس کا مالک ہے، تو نوح کا مالک ہے، تو سلیمان کا مالک ہے، تو جو ہے داؤد کا مالک ہے، تو یحییٰ کا مالک ہے، تو داؤد کا مالک ہے، تو زکریا کا مالک ہے. اے اللہ تو موسیٰ کا مالک ہے، تو عیسیٰ کا مالک ہے، تو کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک ہے، تو انسانوں کا مالک ہے، تو جنات کا مالک ہے، تو آگ کا مالک ہے، تو کانٹوں کا مالک ہے. غرض کے دنیا کے اندر جتنی چیز بستی ہے، چاہے آسمانوں کے اوپر ہو، چاہے آسمان کے نیچے ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، چاہے سمندر کے اوپر ہو، چاہے سمندر کے اندر ہو، چاہے ہواؤں کے اندر ہو، چاہے فضاؤں کے اندر ہو، انسان جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور بندہ کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد تمام نعمتیں تیرے لیے، تمام شکر تیرے لیے، تمام چیزیں تیرے لیے، والنعمت تمام نعمتیں تیرے لیے، لک الملک اے اللہ یہ ملک بھی تیرا، یہ آسمان تیرا، یہ زمین تیری، یہ خلقت تیری، یہ ساری چیز تیری ہے، تو ہی تو ہے، تو مالک میں غلام، تو آقا میں اے اللہ تو مسجود میں ساجد ہوں، یا اللہ میں سجدہ کرنے والا تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، رزق دینے والا، موت کا
دینے والا, حیات کا دینے والا. ارے بندے کے ذریعے سے اللہ اقرار کرا رہے ہیں, میرے بندے تو میرے دربار میں آ رہا ہے, لیکن ایک بات کا اقرار کر کیا, عقیدے کو درست کر کیا, نیت کو صحیح کر کیا, زبان پر ایک نہ ہو, دل پر ایک نہ ہو, تیرے دل کے اندر کسی اور کی بسی ہوئی ہے, تیرے دل کے اندر کسی اور کی محبت ہے, زبان پر کہتا ہے اے اللہ کوئی شریک نہیں, ایسا نہ ہو, تیرے زبان پر جو بات ہے لا شریک لک, اے تیرے دل کے اندر بھی یہی بات ہو کہ دل سے نکلنے والی بات زبان پر ظاہر ہوگی, زبان کے اوپر جو بات ہے اعمال اس کے اوپر, اعمال کے اوپر اثرات کریں گے. اس لیے کہا گیا تیرے دل کے اندر کسی اور سے ہونے کا فائدہ ہے, دکان سے ہونے کا یقین, مکان سے ہونے کا یقین, پراپرٹی سے ہونے کا یقین, دولت سے ہونے کا یقین, بیوی سے ہونے کا یقین, مال سے ہونے کا یقین, دولت سے ہونے کا یقین, تجارت سے ہونے کا یقین, ملازمت سے ہونے کا یقین, دولت سے ہونے کا اور حکومت سے ہونے کا یقین, کرسی سے ہونے کا جو ہے یقین, یہ ساری چیزوں کو نکال کر کے آنا. اللہ نے فرمایا لا شریک لک لبیک, یہ کہتے ہوئے میرے دربار میں آنا. جب تو آئے گا ہم مانیں گے کہ تیرے دل کے اندر سے یہ چیز نہیں, دنیا کی محبت نہیں, ختم ہو گئی ہے. تیرے دل کے اندر ہماری محبت ہے, تیرے دل کے اندر نبی کی محبت ہے, تیرے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے, تیرے دل کے اندر حدیث کی محبت ہے, تیرے دل کے اندر شریعت کی محبت ہے, تیرے دل کے اندر ہمارے قانون کی محبت ہے. جب سمجھ میں آئے گا بات, تیرے ارکان کو ہم قبول کریں گے, تیرے حج کو ہم قبول کریں گے, تیرے صفا اور مروہ کے سعی کو ہم قبول کریں گے, حجر اسود کا بوسہ دینا قبول ہو جائے گا, اور مینا میں ٹہرنا, مزدلفہ میں ٹہرنا, عرفات میں ٹہرنا, جمرات کو کنکریاں مارنا, یہ سارے اعمال تیرے قبول ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ عقیدے کو درست کر کے تو کعبۃ اللہ کے پاس آنا, کعبۃ اللہ کی وردی احرام کو پہن کر کے آنا. اللہ نے شرط لگا دی. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ احرام کیوں پہنا جائے اور لبیک کیوں, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے اسماعیل ذبیح اللہ, ان کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تینوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا, اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو کہ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے آئیں, لوگوں میں اعلان کرو کہ ہمارے گھر کے طواف کے لیے آئیں, حج کے لیے آئیں, عمرے کے لیے آئیں, چل کر آئیں, سواری پر آئیں, دور دراز سے آئیں, دنیا کے چپے چپے سے آئیں, مشرق سے آئیں, مغرب سے آئیں, شمال سے آئیں, جنوب سے آئیں. ابراہیم اعلان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میں اعلان کروں گا, جو آزو بازو دائیں بائیں ہیں آگے پیچھے ان کو سنائی دے گا, جو مشرق میں ہیں, جو مغرب میں ہیں, جو شمال میں ہیں, جو جنوب میں ہیں, دنیا کے چپے چپے میں ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ ظاہر سی بات ہے, مسجد کے اندر اگر میں آواز دوں, مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک آواز آئے گی, یا مسجد کے باہر تک بھی زیادہ آواز اگر پہنچ رہی ہے تو آواز آ جائے گی. لیکن جو محلے کے پار اس پار ہیں, محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں ہیں, اس بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں, وہاں تک آواز کیسے جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ نے جیسا ہی حکم کیا ابراہیم علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز تو قریب تک پہنچے گی, آگے پیچھے والے دائیں بائیں والے سنیں گے, لیکن دنیا کے جو چپے چپے میں لوگ بس رہے ہیں وہاں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مشرق کے کونے میں, مغرب کے کونے میں, شمال کے کونے میں, جنوب کے کونے میں, دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے انسانوں تک اس آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آواز کا لگانا یہ تمہاری ذمہ داری, پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے, اعلان کیا اے لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا کعبۃ اللہ, چل کر کے آؤ حج کے لیے, اس کی زیارت کے لیے, سواری پر آؤ, دور دراز سے آؤ. جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا, اللہ رب العزت نے اس آواز کو
لکھا ہے کہ مشرق کے کونوں میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، غرض کے دنیا کے چپے چپے میں اس آواز کو پہنچا دیا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جو ماں کے صلبوں میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، باپ کے صلبوں میں تھے، یہاں تک اللہ رب العزت نے اس آواز کو پہنچایا. جیسا ہی یہ آواز پہنچی سب کے سب لبیک اللہم لبیک کہا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. جو جتنی بار لبیک اللہم لبیک کہا اتنی بار حج کرے گا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ روحیں جنہوں نے دمادم کہا ہوگا 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری اور آپ کی روح بھی پکاری ہوگی لبیک اللہم لبیک. اللہ کرے کہ موت سے پہلے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ہر انسان کے اندر ایک تمنا ہوا کرتی ہے. تو غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اللہ نے آواز کو پہنچائی. جو باپ کے پشتوں میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، ابھی روح تھی، جان ڈالا نہیں گیا تھا، سب تک اللہ رب العزت نے اس آواز کو پہنچایا. جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، جو سعادت مندی جن کے نصیب میں لکھی گئی تھی، انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا. مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. عقیدے کی درستگی کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے. دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے کہا جب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان کا جی چاہتا ہے کہ بچہ، اگر بچے سے محبت ہے، بچی سے محبت ہے، سینے سے لگاؤں، بوسا دوں. لیکن کعبۃ اللہ کو جب آدمی جا رہا ہے اس کے جذبات، اس کے خیالات ابھرتے ہیں. خیال آتا ہے یا اللہ میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بوسا دینا چاہتا ہوں، آپ کو جو ہے گلے سے لگانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو براہ راست تو مجھے سینے سے نہیں لگا سکتا، اے میرے بندے تو میری قدم بوسی تو نہیں کر سکتا، اے میرے بندے تو مجھے بوسا تو نہیں دے سکتا، پیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تیرے جذبات کی تسکین یہاں ہو جائے گی. ہاں میرے دربار میں ایسے ایسے مقامات کو میں نے رکھا، جب یہ مقامات پر آ کر تو عمل کرے گا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے مجھے سینے سے لگانے کے برابر، تو مجھے قدم بوسی کرنے کے برابر، تو مجھے محبت اور پیار سے چومنے کے برابر ہوگا. جب اللہ کا بندہ حج کے لیے جاتا ہے، حجر اسود کا جو ہے کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتے ہیں، ایسی لذت آئے گی، ایسا مزہ آئے گا. اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں جو احباب کعبۃ اللہ کو جا کر ہیں، جو احباب حج کو جا کر ہیں، جو احباب عمرے کو جا کر ہیں، میری اس بات پر تصدیق کریں گے، میری اس بات کو یقین کے ساتھ میں کہیں گے کہ وہاں کی جو عبادت ہوگی، طواف کی عبادت، اس عبادت کی اتنی لذت ہوگی، اتنا مزہ آئے گا، اس سے زیادہ لذت اور کسی عبادت میں محسوس نہیں ہوگی. ایسی لذت اس عبادت طواف کی عبادت میں میسر آئے گی. جو احباب وہاں گئے ہوئے ہیں میری اس بات سے تصدیق کریں گے، مانیں گے واقعتاً یہ بات بالکل سچ، 100% سچ ہے. تب جا کر کے وہاں آدمی طواف کرے گا. حدیث میں آتا ہے ایک ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. جب آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک نیکی کو لکھا جائے گا، ایک ایک اس کے درجے کو بلند کیا جائے گا. اتنی بڑی عبادت کعبۃ اللہ کی. اب جب اللہ کا بندہ وہاں جا کر طواف کرے گا ایک عجیب کیفیت ہوگی، ایک عاشقانہ شان. آدمی دنیا کی کسی اور سے محبت کرے گا، دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے چکر لگاؤ، لگائے گا نہیں لگائے گا؟ آپ اندازہ لگائیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر اس کے گھر کا چکر لگانے میں مزہ آیا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر کی در و دیوار سے محبت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے گھر کا کتا یا بلی ہے تو اس کتے یا بلی کو پکڑ کر بوسا پیار کرنے میں بھی مزہ آتا ہے.
تو وہاں اللہ کے گھر کو جب جائیں گے، وہاں جب طواف کریں گے، یہ تمام چیزیں وہاں ملے گی۔ اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے جو ہے بوسا دو، اللہ نے کہا میرے بندے یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا تو طواف کر لے، تیرے ایک ایک گناہ معاف کر دوں گا، ایک ایک نیکی لکھوں گا، ایک ایک درجات کے اندر بلندی کروں گا۔ میرے بندے مجھے پیار کرنے کا تیرا خیال ہے، تیرا اظہار ہے، تو پیار کرنا چاہتا ہے، لے کعبۃ اللہ کے بازو ایک حجر اسود پتھر ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا میں بھیجا گیا، ان کے ساتھ میں ایک حجر اسود پتھر کو دے کر کے بھیجا تھا۔ وہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، جس طریقے سے برف کی سیل آیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ سفید۔ لے اس پتھر کو ہم نے کعبۃ اللہ کے بازو لگا دیا ہے، اس پتھر کو بوسا دے، اس پتھر کو بوسا دینا گویا کہ تو مجھے بوسا دینے کے برابر، تو مجھے پیار کرنے کے برابر۔ انسان کی خیالات کی تسکین وہاں جا کر کے ہوگی۔ کہا گیا کعبۃ اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں ایک سبز ستون ہے، وہاں دوڑ لگانا، جسے ملتزم کہتے ہیں۔ اے میرے بندے یہاں پر آ، جو بھی تو دعا مانگے گا تیری دعا کو قبول کیا جائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا پتھر۔ حیران کریں گے آپ، جب آدم علیہ السلام انسان کے کیا اعمال ہیں، کتنا گندا ہے انسان، میں اور آپ کتنے گندے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ کو اللہ ظاہر کر دے، اللہ کی قسم، بیوی ایک طرف، بچے ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، رہنے دیجیے، کتا تک ہمارے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ ایسے اعمال کی نحوست ہے ہماری۔ آپ اندازہ لگائیں گے آگے چل کر کے، جو بات میں بتانے والا ہوں اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے کتنے برے اعمال ہیں۔ انسان کے برے اعمال کے اثرات کیوں ہوا کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا جنت سے، ایک پتھر کو دے کر کے بھیجا، سفید، دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا۔ تب لائے، نصب کر دیا گیا۔ اب اتنا سفید پتھر، دودھ سے زیادہ، برف کی سیل سے زیادہ سفید، ابھی کالا کیسے ہو گیا؟ جو حجاج کرام وہاں گئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے، ایسا محسوس ہوگا، اتنا کالا پتھر، اتنا کالا پتھر، ایسا معلوم ہوگا گویا کہ کالی رات ہے، اتنا کالا۔ اس سفید پتھر کالا کیسے ہو گیا؟ پتھر تھا سفید لیکن ہو گیا کیسے کالا؟ اسی لیے کہا حجر اسود، کالا پتھر۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، غور سے سنیے۔ جب یہ پتھر سفید تھا، کعبۃ اللہ کے بازو لائے، نصب کر دیا گیا، ابھی کالا ہو گیا کیوں؟ مطلب یہ ہے، جب آدمی حج کو جاتا ہے، گنہگار آدمی ہے، سیاکار آدمی ہے، وہاں جانے سے پہلے نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی، نظر سے گناہ ہو گئے، کانوں سے گناہ ہو گئے، زبان سے گناہ ہو گئے، دل سے گناہ ہو گئے، دماغ سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، پیروں سے گناہ ہو گئے، غرض کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان گناہوں میں لتپت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا، جب آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو گناہ کا جو نقطہ ہوتا ہے دل کے اوپر ایک دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ فوراً توبہ کرنے کے بعد دل کے اوپر، دل ایک آئینے کی مثال ہے، آئینے کے اوپر ایک ٹپکا بیٹھ جائے، خراب نظر آئے گا، اچھا نظر نہیں آئے گا، اس کی رونق ختم ہو جائے گی، اس کی رنگینیت ختم ہو جائے گی، اس کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ تو کہا گیا گناہ جب انسان کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کیا، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، ایک دھبا بیٹھ گیا، دوسرا دھبا بیٹھ گیا، تیسرا دھبا بیٹھ گیا، بیٹھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا
کالا ہو جاتا ہے، اعمال جو ہے گناہ کے سرزد ہوتے ہیں، نیکی کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حق بات کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حق کی مجلسوں میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، علماء حق سے محبت نہیں ہوتی، اللہ والوں سے محبت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت سے محبت نہیں ہوتی، حدیث کی بات سننے اور تلاوت کی محبت نہیں ہوتی، سنتوں سے محبت نہیں ہوتی، ذکر سے محبت نہیں ہوتی، روزے سے محبت نہیں ہوتی، درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان گناہ کا سوچے گا، اٹھا تو گناہ کا سوچے گا، بیٹھ رہا ہے گناہ کا تصور، چل رہا ہے گناہ کا تصور، سو رہا ہے گناہ کا تصور، کھا رہا ہے گناہ کا تصور۔ اتنا انسان گندا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، جب دل کالا ہو جاتا ہے اس کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ اتنا گندا انسان جب سفید پتھر کے پاس گیا، یہ اتنا سفید پتھر جب آدمی جا کر کے وہاں بوسہ دیتا ہے، اسے چھیتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، یاد رکھو علماء نے لکھا ہے وہ پتھر کے اندر اللہ نے ایک ایسی تاثیر کو رکھا ہے، ایک ایسی تاثیر کو رکھا ہے جس طریقے سے ایک طرف میگنیٹ ہے، ایک طرف لوہا ہے، میگنیٹ کے اندر ایسی تاثیر کو اللہ نے رکھا ہے لوہے کو کھینچ کر پکڑ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھا ہے کہ انسان جا کر کے جیسا ہی ہاتھ رکھ دے تو انسان کے سارے گناہ کو جذب کر لیتا ہے۔ انسان کے گناہ کو چوستے 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 یہ سفید پتھر کالا پڑ گیا۔ اب اندازہ لگائیں انسان کتنا گندا انسان ہے۔ ایک پتھر کو چھویا تو ایک پتھر گندا ہو گیا، وہ نہیں ہوا، کالا ہو گیا۔ اتنا سفید پتھر جنت کے اندر کا کتنا خوبصورت پتھر ہوگا وہ، کتنا حسین پتھر ہوگا وہ۔ ارے دنیا کے اندر ایسے ایسے پتھر آپ کو مل جائیں گے، اگر نظر پڑ جائے تو جی چاہے گا کہ اٹھا کر لے جائیں گے، ہماری ڈائننگ ہال میں رکھ دیں گے یا کسی اور جگہ پر رکھ دیں گے، اونچی جگہ پر رکھ دیں گے، تاکہ یہ پتھر اتنا خوبصورت ہے۔ دنیا کے اندر جب ایسے پتھر ہیں، اللہ رب العزت جنت کے پتھر کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے تو کتنا خوبصورت پتھر ہوگا وہ۔ یہ پتھر کے اندر یہ تاثیر کہ انسان جب جا کر کے ہاتھ رکھتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سارے گناہ کو چوس لیتا ہے۔ گناہ کو چوستے 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 پتھر کالا پڑ گیا۔ اب انسان اتنا گندا انسان ہے، اللہ نے اس جو ہے گناہ کو، اس گناہ کے اثرات کو پوشیدہ رکھا نہیں رکھا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ اسی لیے میں نے کہا اگر ہمارے گناہ کی اللہ رب العزت نے پردہ پوشی کیے بغیر فاش کر دے، انسان تو انسان، گھر والے تو گھر والے، کتا بھی ہمارے بازو سے جانا پسند نہیں کرتا۔ اتنے ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ کا احسان، کپڑے پہن لیتے ہیں، سفید کپڑے پہن لیا، اچھا سوٹ پہن لیا، سفاری پہن لیا یا کوئی اور پہن لیا، آدمی کہے گا کہ یہ متقی آدمی ہیں، یہ نمازی آدمی ہیں، یہ تہجد گزار آدمی ہیں، یہ بہت پابند آدمی ہیں۔ نہیں، آدمی کہے گا، لیکن اس کے دل کے اندر کتنی گندگی ہے، اس کے دماغ کے اندر کتنی گندگی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، یہ پردہ پوشی کب فاش ہوگی؟ آخرت میں فاش ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کو منا لو۔ یا اللہ، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر میرے گناہوں کو کسی کے آگے نہیں رکھا، مجھے ذلیل نہیں کیا، مجھے رسوا نہیں کیا، اے اللہ آپ کو آپ کے شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کے شان رحیمی کا واسطہ، قیامت کے دن بھی کسی کے سامنے میرے گناہ کی، اے اللہ گناہ کو فاش کر کے کسی اور کے سامنے نہ رکھ، اس لیے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ یا اللہ، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ذلیل ہو جائے، میں عام طور پر کہا کرتا ہوں ایک محلے کی حد تک لوگوں کو معلوم ہوگا، 150 دوست و احباب کو معلوم ہوگا، آدمی دوسری جگہ جا کر کے جی سکتا ہے، اپنی جو ہے عزت کو بچا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی بندے کے اعمال کو کھول دیا جائے، اس کی گھٹیا اعمال کو بتا دیا جائے، اس کی گناہ کو بتا دیا جائے، اس کی قباست کو بتا دیا جائے، اس کی برائی کو بتا دیا جائے، اللہ کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی کتنی تعداد ہوگی، لاکھوں کی، اربوں کی، خربوں کی تعداد ہوگی، ان کے سامنے رسوائی یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس لیے کہا گیا جہاں گناہ کرو وہاں فوراً توبہ کر لو، زمین کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، جسم کے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ
پیر گواہی دیں گے، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، جسم کا ہر عضو گواہی دے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جہاں گناہ کا کام ہو جائے فوراً دوسرے لمحے میں وہاں توبہ کر لیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن زمین کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ گناہ تو کیا میرے پشت کے اوپر، پیٹ کے اوپر، فوراً دوسرے لمحے میں توبہ کر لیا۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان دشمن لگا ہوا ہے، جب گناہ کا کام ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ کو میں قبول کر لیتا ہوں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ اس کے پاس جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو تک معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بندے نے کبھی گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، میں چھپا دیتا ہوں۔ کتنی بڑی قدرت کے مالک ہیں دوستو۔ ہم کبھی اس اللہ کو یاد کیا، کبھی اس اللہ کی عبادت ہم نے کی، مال ہوتے ہوئے کبھی ہم نے حج کیا، مال ہوتے ہوئے کبھی ہم نے عمرہ کیا۔ لوگوں دنیا کی محبت کو ہم بسا لیے ہیں۔ دیکھو کل تک انسان تھے، آج بہت سارے نہیں، 2 دن پہلے موجود تھے، کل تک نہیں۔ اس لیے موت کی گارنٹی نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پہلی فرصت میں حج کر لیں، پہلی فرصت میں عمرے کو چلے جائیں۔ ارے وہاں کے دربار کی زیارت، نبی کے روزے کی زیارت، یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اس لیے اس کی قدردانی کر لو۔ غرض کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تو آ کر حجر اسود کو بوسہ دے گا سمجھ لے تو مجھے بوسہ دینے کے برابر۔ ایک عاشقانہ شان ہے یہاں پر، جب صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے، ایک مقام ہے وہاں اکڑ کر چلنا پڑتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا عاجزی کے ساتھ چلو، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلا کرتے، عاجزی کے ساتھ میں چلا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، یہاں اکڑنا نہیں ہے، نہ طاقت کے بل بوتے پر اکڑنا ہے، نہ دولت کے بل بوتے پر اکڑنا ہے، نہ چمچوں کے بل بوتے پر اکڑنا ہے۔ یہاں تو عاجزی کام آئے گی، یہاں بھی عاجزی کام آئے گی، وہاں بھی عاجزی کام آئے گی۔ جو عاجزی اختیار کرے گا، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ اسے بلندیوں پر فائز فرمائیں گے۔ جو تکبر کرے گا اللہ اسے گرا دیں گے۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گرا دیتے ہیں، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اکڑ کر نہیں چلا کرتے، عاجزی کے ساتھ میں چلا کرتے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ کو جب حج کو جاتے ہیں وہاں ایک مقام ہے، وہاں حکم دیا گیا میرے بندو یہاں اکڑ کر کے چلو، سینہ تان کر یہاں نہیں چل سکتے میں اور آپ، سینہ تان کر وہاں چلنے کا حکم دیا گیا، وہاں چل سکتے ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، لیفٹ رائٹ جس طریقے سے ملٹری والے چلتے ہیں، پولیس چلتی ہے، اس طریقے سے وہاں پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ چلو تیزی کے ساتھ، سینے کو اکڑا کر کے چلو۔ یہاں اللہ کا حکم ہے کہ عاجزی کے ساتھ میں چلنا پڑے گا۔ وہاں حکم الحاکمین کا حکم ہے اکڑ کر کے چلو، وہاں اکڑ کر کے چلنا عبادت ہے، یہاں عاجزی سے چلنا جو ہے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جس مقام پر اللہ کا جو حکم ہے اسے مان کر کے چلنا، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام اجر ہے، اس کا نام ثواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے وہاں حکم دیا یہاں آ کر کے ہم نہیں، وہاں اکڑ کر چلنا اجر کا کام، سینے کو تان کر کے چلنا وہاں ثواب کا کام۔ آپ دیکھیں گے وہاں جانے کے بعد کیوں اکڑ کر چلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، عشق کی ایک شان جھلکتی ہے وہاں پر، کیسی محبت ہوگی۔ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، طواف کر رہا ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ملتزم کے پاس ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، زمزم کے پاس ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہے، صفا کے پاس ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہے، مروہ کے پاس ہے وہاں ایک الگ کیفیت ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ، اگر وہ پہاڑ آج باقی رہتے، میں اور آپ جتنے حجاج کرام جو حج کو جا رہے ہیں، جو عمرے کو جا رہے ہیں، اللہ کی قسم ان پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے تھے، اتنے بڑے۔
اس امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ کیا. میرے نبی کے امتی آئیں گے کمزور ہیں. اللہ نے کہا نا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے پاس طاقت نہیں. جب اللہ نے کمزور کہا تو میں اور آپ اکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اکڑیں گے؟ نہیں اکڑیں گے. اللہ کہہ دیا کمزور تو کمزور، میں کہوں آپ کمزور، آپ کہیں میں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا سب کمزور، انسان کمزور، اس کی طاقت بھی کمزور، اس کی دولت بھی کمزور، اس کی پارٹی بھی کمزور، اس کی سیٹ بھی کمزور، اس کی کرسی بھی کمزور، اس کا عہدہ بھی کمزور، اس کا مقام بھی کمزور، ہر چیز کمزور ہو گئی. سب سے زیادہ طاقت والا تو اللہ ہے، اللہ. اس لیے فرمایا وہاں اکڑ کر چلنے کا حکم دیا گیا. صفا اور مروہ دو پہاڑوں کا نام. اب تو اتنے بڑے بڑے نہیں، بالکل چھانٹ کر ان پہاڑوں کو صاف کر دیا گیا. یوں معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے اس مسجد سے لے کر عیدگاہ تک جانے کا جو راستہ ہے بس اتنا حب ہے، وہاں جاتے ہو جلدی جلدی جانا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو میری ایک بندی حاجرہ نے صفا کی صحیح کی، کبھی مروہ پر دوڑ کر کے گئی، جو ہے اپنا چھوٹا بچہ اسماعیل پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جو ہے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو یہ حاجرہ پانی کے لیے کبھی یہ پہاڑ پر کبھی وہ پہاڑ پر، اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں ضروری قرار دے دیا جب تک صفا اور مروہ کی صحیح نہیں ہوگی دوڑ کر کے وہاں نہیں جائیں گے اس کے حج کے ارکان ادا نہیں ہوں گے. ان کی ادا کو اللہ نے باقی رکھا. ہمارے اور آپ کے اوپر جو حجاج کرام وہاں جاتے ہیں ضروری قرار دے دیا کہ یہاں جانا ضروری ہے. بالکل ایک دم چھوٹا شارٹ کٹ میں بنا دیا گیا. تو غرض کہ یاد رکھیں جہاں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہاں پر اجر دیا جائے گا. اب آپ نے سنا ہوگا بار بار مسجد حرام میں 1 رکعت نماز پڑھنا 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا اجر دیا جائے گا. مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس جو مسجد ہے 1 رکعت نماز پڑھنا 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. اللہ کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جیسا ہی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہوتی ہے اب حکم ہوتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، مینا عرفات کو چلے جاؤ، مزدلفہ کو چلے جاؤ، ایک میدان کو چلے جاؤ، وہاں جا کر کے عبادتیں کرو. اگر کوئی اللہ کا بندہ سوچے ارے یہاں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اب حکم دے دیا گیا کہ یہاں چھوڑو وہاں چلے جاؤ، عرفات کو جاؤ، مینا کو جاؤ، مزدلفہ کو، میدانوں کے نام عرفات، مینا، مزدلفہ میدانوں کے نام. جو حجاج کرام یہاں پر بیٹھے ان کو معلوم ہوگا وہاں جا کر عبادتیں کرنا، اللہ سے مانگنا، ذکر کرنا ایک کام ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ کہے یہاں تو 1 رکعت کا نماز 1,00,000 رکعت نماز کا اجر دیا جائے گا، اسے چھوڑ کر وہاں جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، یہاں رہ کر عبادت کروں گا، علماء نے لکھا ہے اسے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا. اللہ بتانا چاہتے ہیں نہ کعبۃ اللہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے، نہ حجر اسود کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے. سب کچھ رکھا ہے ہمارے حکم میں. جب ہمارا حکم ہو گیا حجر اسود کو بوسہ دو، یہ بوسہ دینا تمہاری عبادت. جب ہمارا حکم ہو گیا کعبۃ اللہ کا طواف کرو، اس کا طواف کرنا تمہارے لیے اجر کا کام ہے. جب ہمارا حکم ہو گیا 8ویں ذی الحجہ کو جو ہے مسجد حرام کو چھوڑ کر کے وہاں میدانوں میں چلے جاؤ، یہاں چھوڑ کر کے وہاں چلے جانا اس کا کام ہے اطاعت، اس کا کام ہے فرما برداری، اس کا نام ہے اطاعت و فرما برداری. اگر وہاں جائے بغیر آدمی یہاں رک کر کے کوئی عبادت کرے 1 رکعت نماز کا بھی ثواب نہیں دیا جائے گا. 1,00,000 رکعت کا ایک کام. حکم ہے سارے دین کا دار و مدار کیا ہے؟ اتباع ہے. بس اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جس طریقے سے وہ کرنے کے لیے کہا جائے وہاں کرنا حکم. اب اگر آدمی وہاں جانے کے بعد یہ سوچے حجر اسود کو بوسہ دینا وہاں تو عبادت ہے، اب یہاں بھی آ کر کوئی بوسہ دے اجر کا کام ہوگا، پجاری کہیں گے پتھر کی پوجا کرنے والا ہو گیا تو نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے.
وہاں بوسہ دینا عبادت ہے, یہاں بوسہ دینا عبادت نہیں. ہندوستان کے اندر آپ کے میرے محلے کے اندر یہی فرق ہے اطاعت میں. وہاں اطاعت ہے, یہاں اطاعت نہیں. وہاں حکم ہے, یہاں حکم نہیں ہے. کعبۃ اللہ کا طواف وہاں عبادت. ہم سوچیں ہماری مسجد بھی وچنا نہیں, کعبۃ اللہ کی برانچز مساجد, چلو اس کا بھی طواف کر لیں گے, اجر دیا جائے گا نہیں, وبال جان ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے مینا کے اندر 3 پتھر کھڑے ہوئے ہیں جسے جمرات کہتے ہیں. 25-30 لاکھ حجاج کرام جو جاتے ہیں 3 دن تک ٹہر کر کے 7 کنکریاں چن کر کے کچھ جو ہے جمرات پتھروں کو مارتے ہیں. اس عمل کو ذرا عقل اور قرو کے ترازو میں تول کر کے دیکھیں. عقل کہے گی یہ دیوانگی کا کام ہے, یہ تو پاگل پنے کا کام ہے. ارے اتنے روپے خرچ کرنے کے بعد یہاں سنجیدہ قسم کے آدمی, پڑھے لکھے آدمی, وہاں علماء ہیں, وہاں حفاظ ہیں, وہاں مفتیان کرام, بڑے بڑے اللہ والے, قطب و ابدال, غوث, جسے کبھی چل کر جو ہے دوڑ کر جانے کی عادت نہیں, جسے کبھی گری ہوئی چیز جھک کر اٹھانے کی عادت نہیں. ایسے اللہ کے بندے جو ہے وہاں جا کر کے 7 کنکریوں کو چن رہے ہیں, 7 کنکریوں کو اٹھا کر ان کھڑے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کو, جمرات کو 7 کنکریاں مار کر خوش ہو رہے ہیں میں نے عمل کو انجام دے دیا. اب ذرا عقل کی جو ہے ترازو میں تول کر دیکھا جائے تو یہ تو عمل بیکار نظر آئے گا. پتھر چن کو جو ہے پتھر کو مارنا کوئی عقل مندی کی بات؟ یہاں کوئی آدمی کہے یا کرے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے فوراً لے کر جاؤ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو, یہ تو پاگل ہو چکا ہے. لیکن وہاں کہا گیا آؤ, لاکھوں کے روپے خرچ ہو رہے ہیں, اربوں کے روپے خرچ ہو رہے ہیں. ہر آدمی پتھر چننے کی دھن میں, ایک دھن میں ہے کہ میں اس پتھروں کو چنوں, 7 پتھر ماروں. کوشش کر رہا ہے کہ میرا پتھر لگ جائے, میرا پتھر لگ جائے. یہ وہ مقامات ہیں جمرات 3 جگہ. شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا. جب اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے قربانی کے دن میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے, وہاں جا کر کے شیطان نے وسوسہ ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اور جگہ پر جو نشان کے طور پر 3 پتھروں کو کھڑا کر دیا. بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, اس سے چھوٹا شیطان. وہاں 3 دن تک ٹہر کر کے صرف دوسرا کام نہیں, کنکریاں چننا, کنکریاں مارنا. پہلے دن 7, دوسرے دن 7, تیسرے دن 7. اور ایک مقام پر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا تمہارے مقام پر ظہر کی نماز کے وقت پر پڑھ لیا جائے, عصر کی نماز اس کے وقت پر پڑھ لیا جائے. اب وہاں اللہ نے فرمایا کہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر کے پڑھیں. اگر آدمی وہاں کو جا کر آنے کے بعد یہ سوچے ارے وہاں تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ رہے ہیں, چلو میں بھی اپنے مقام پر, اپنے گھر میں, اپنی بستی میں, اپنے ایریے میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لوں, اجر نہیں دیا جائے گا, وبال جان ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب یہاں آنے کے بعد اگر کوئی سوچے مغرب اور عشاء کی نماز تو میں نے وہاں پڑھ لیا, وہاں تو حکم ہے, یہاں بھی پڑھ لوں گا, اجر نہیں دیا جائے گا, وبال جان ہو جائے گا. بتانا مقصد یہ ہے, اللہ بتانا چاہتے ہیں نہ اس مقام پر کوئی جو ہے کوئی چیز رکھا ہے, نہ اس مقام پر کوئی چیز رکھا ہے, سب کچھ جو رکھا ہے ہمارے اتباع میں رکھا ہے. ہم نے کہا ظہر عصر ملا کر پڑھو, یہ اجر کا کام ہو گیا. ہم نے کہا مغرب عشاء یہاں دونوں نمازیں ملا کر پڑھو, یہ اجر کا کام ہو گیا. تمہاری عقل میں آئے تو اس کام کو کرنا, تمہاری عقل میں نہ آئے تو بھی اس کام کو کرنا, اس لیے کہ یہ حکم ہمارا ہے. اگر تم عقل کو دخل دو گے ہمارے حکم کے اندر تو عقل کے غلام بن جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ حج کی ایک عجیب شان ہے, عاشقانہ عبادت پائی جاتی ہے. حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. جیسا کہ میں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کی ایک عجیب شان دیکھیے, ایک تو بت پرستی سے منع کر دیا گیا, بتوں کی پوجا کرنا تو ناجائز و حرام ہے, لیکن وہاں پر پتھر کے لیے بوسہ دینے کا حکم دیا گیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بوسہ دینے سے پہلے کھڑے ہو کر پتھر سے خطاب کیا, جو حجر اسود پتھر ہے اسے خطاب کر کے, اے پتھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ تیرے اندر نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں, میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے سنت کو جاری کر دیا, اس لیے میں نے اتباع سنت کی نیت سے تجھے بوسہ دے رہا ہوں, ورنہ تجھے بوسہ نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ پتھر کے اندر کچھ نہیں رکھا, حکم اللہ کا ہے. فرمایا کہ تمہارے تجویز سے کام نہ کرو, تمہارے عقل کے مطابق کام نہ کرو, ہمارے تجویز کے مطابق کام کرو, ہمارے حکم کے مطابق کام کرو. اس کے اندر جو ہے روحانیت و نورانیت پیدا ہوگی, اس کے اندر برکتیں اللہ نازل فرمائیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں گشت کر رہے تھے, دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت آہستہ سے کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے, آگے نکل گئے. آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زور سے تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ طبعاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا زوردار تھی. بعض لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے بات کریں تو بھی زور سے کرتے ہیں, وہ فطری چیز ہے, اسے کچھ نہیں, جو اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آہستہ سے بات کرتے, جب وہ بات کریں گے سنائی نہیں دیتی, کان لگا کر سننا پڑتا کیا بول رہے ہیں بھائی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور زور سے باتیں کرتے ہیں, ایسے باتیں کرتے ہیں دیکھنے والا سننے والا محسوس کرے گا کہ یہ لڑ رہے ہیں, لیکن لڑ نہیں رہے, لیکن ان کی آواز ہی زیادہ ہوا کرتی ہے. اور اللہ کی دین ہے, بعضوں کی آواز آہستہ ہوا کرتی ہے, بعضوں کی آواز ذرا تیز ہوا کرتی ہے. تو صدیق اکبر نے قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کر رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زور سے تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, واپس چلے گئے. فجر کی نماز, پورے صحابہ آئے. فجر کی نماز کے بعد میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے, اگر تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ, میں تمہیں خواب کی تعبیر دوں گا. اللہ اکبر, کیسی مجلس ہوگی. وہ آقا کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے, اپنے خواب کو سناتے تھے, رات میں کیا خواب دیکھا ہے, کیا ہوا کیا نہیں. اللہ اکبر. تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صدیق میں نے رات میں دیکھا تہجد کے وقت تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اتنی آہستہ آواز سے کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, جس ذات کو میں سنانا تھا وہ ذات کو سنا رہا تھا. اب جس ذات کو سنانا مقصود تھا وہ ذات تو سن رہا تھا, اس لیے میں زور سے آواز سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہوئی, آہستہ سے پڑھ رہا تھا تاکہ اللہ کو سنانا مقصد تھا. اللہ تو سن رہا ہے, ہر ایک کے دل کی دھڑکن کو سننے والے اللہ, تو میں تلاوت آہستہ سے کر رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تو سن رہے تھے, زور سے آواز سے پڑھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی. بات ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر تم اتنی تیز آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, میرا مقصد یہ تھا سونے والوں کو جگاؤں. قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہا تھا میں زور سے, مقصد یہ تھا میرا سونے والے جاگ جائیں, شیطان بھاگ جائے, یہ میرا مقصد تھا, اس لیے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا. علماء نے لکھا ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے بالکل سچ تھے اپنی جگہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے اپنی جگہ بالکل سچ اور فٹ تھے.
لیکن آقا نے فرمایا صدیق تم ذرا آواز کو بلند کرو, ذرا زور سے تلاوت کرو. حضرت عمر سے کہا عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا کم کرو, تھوڑا آہستہ سے پڑھو. کیوں؟ فرمایا کہ اب تک تم جو تلاوت کر رہے تھے آہستہ سے, اپنے تجویز کے مطابق تم آہستہ تلاوت کر رہے تھے. اے عمر اب تک تم جو تلاوت کر رہے تھے زور سے اپنے تجویز کے مطابق تلاوت کر رہے تھے, لیکن تمہاری تجویز کردہ چیزوں پر اتنی نورانیت نہیں ہوتی, اتنی برکتیں نازل نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوا کرتی ہے. فرمایا تمہاری تجویز کو چھوڑو, تمہارے خیال کو چھوڑو. صدیق تم تھوڑا زور سے تلاوت کرو, عمر تم تھوڑا آہستہ سے تلاوت کرو. اب ہماری تجویز ہے, اللہ کی تجویز ہے, اس کے مطابق عمل کرو. تمہارے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی, اس عمل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور اس کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. مقصد یہ ہے کہ ہماری تجویز کردہ چیزوں کو کینسل کرنا ہے, چھوڑ دینا. اللہ کے حکم کے تابع, نبی کے حکم کے تابع, اللہ جس طریقے سے کہے, نبی جس طریقے سے کہے, اس کے مطابق کام کریں گے, اجر کا کام بن جائے گا. اس لیے جو ہے ہماری عقل کوئی یہاں دخل دے رہی ہے دین کے کام میں, شریعت کے کام میں, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے سوچنا پڑے گا اس کے اندر اطاعت ہے کہ نہیں, اس کے اندر اللہ کی فرما برداری ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر دین کی تابعداری ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو الحمدللہ نور علی نور ہے, اگر نہیں ہے تو ہم پیچھے ہٹ کر کے توبہ کرنا ہے, معلوم کر کے صحیح کام کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ حج کی عاشقانہ عبادت ہوا کرتی ہے, اس لیے جن احباب کو اللہ رب العزت نے دولت دیا ہے پہلی فرصت میں حج ادا کر لیں, الحمدللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا جب حاجی حج کر کے واپس آئے گا ایسا پاک و صاف ہو جائے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حتیٰ کہ فرمایا کہ تقریباً 4 مہینے تک حاجی کی دعا حج کو جا کر آنے کے بعد قبول ہوتی ہے. جب حاجی سب سے پہلے آئے تو اس کے پاس جاؤ, سلام کرو, مصافحہ کرو, معانقہ کرو اور جو ہے دعاؤں کی درخواست کرو. جب وہ حاجی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. اتنا بڑا مقام ہے. آج ہم جو ہے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا, سب سے پہلے گیلا گزاری کرتے ہیں کیا لائے کیا نہیں لائے. یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے, لائے لینا ہے نہیں لینا ہے, دینا ہے نہیں دینا, بات کا مسئلہ, لیکن سب سے پہلا مسئلہ سلام ہے, مصافحہ ہے, معانقہ ہے, دعاؤں کی درخواست کیجئے. جب حاجی دعا کرے ہمارے لیے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں جانے کی, وہاں بلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے کوشش کریں اللہ رب العزت موت سے پہلے مجھے بھی, آپ کو بھی, سارے امت مسلمہ کی فرد کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے, عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین, آئندہ جمعہ کا عنوان رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا اور جوانی, اس کے مطابق عنوان رہے گا. جلدی آنے کی کوشش کریں. آپ نے 2 جمعہ پہلے سنا ہوگا جمعہ کی فضیلت, سننے کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سارے احباب ہمارے یہاں پر بیٹھے پہلی نمبر پر آتے ہیں. بہت بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے ایسے احباب کے لیے, خوشخبری ہو, مبارکبادی ہو. لیکن جو احباب آخر میں آتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے میں کہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اذان کے بعد تجارت کرنا حرام ہے. یاد رکھو آپ کی کمائی حلال کمائی, محنت کرنے والے, مزدوری کرنے والے, خون پسینہ ایک کرنے والے صبح سے شام تک حلال کمائی کما کر خود کھاتے, بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں, اچھی بات ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, جو کسب کرنے والا ہے, محنت مزدوری کرنے والا ہے, حلال کمائی کما کر کھانے والا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے, اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. ایسی حلال کمائی آپ کماتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک پسینہ ٹپکا کر, لیکن اذان کے بعد میں تجارت کرنا جائز نہیں. یہ حلال تجارت حرام ہو جاتی ہے. اذان کے بعد میں آپ نے 500 کی تجارت کر لیا, اس کے بعد میں نماز کو آئے, اس کے بعد میں کھانا, یہ آپ کے لیے جائز نہیں, آپ کی بیوی کے لیے بھی جائز, آپ کے لیے جائز نہیں تو بیوی بچوں کے لیے کہاں سے جائز ہوگا. اس لیے حرام کا لقمہ ہو جائے گا, حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا, عبادت قبول نہیں ہوگی, دعا قبول نہیں ہوگی, گھر کے اندر سکون اور راحت. آج گھروں کے اندر دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو مصیبت بن بیٹھا ہے, پریشانی کی مصیبت بنی ہوئی ہے.
آئے دن لوگ کہتے ہیں حضرت گھر کے اندر پریشانی مصیبت، باپ بھی کما رہا، بچے 3 کما رہے، بیوی بھی کما رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. اللہ کا حکم، نبی کا حکم کیا؟ اذان کے بعد اللہ کے دربار میں چلے جاؤ. آپ نے 2 جمعہ پہلے سنا، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، دین کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا. دوستو یاد رکھو، اذان کے بعد مہربانی فرما کر آپ آئیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں. دیکھو اللہ صحت میں، مال میں، اولاد میں، جان میں، آپ کے کاروبار میں، ملازمت میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے. آپ کی قرض داری کے ادا ہونے کی اللہ شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں گے. مصیبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. عافیت و سکون رہے گی. عافیت و سکون کی تلاش کے لیے لوگ دنیا کے اندر جو ہے گھوم رہے ہیں، حتیٰ کہ نیند کے گولیاں کھا کر سو رہی، جب بھی نیند نہیں آ رہی. اللہ نے سکون کو چھین لیا تو یہ مصیبت ہوتی سو. اس لیے سکون بھی بڑی نعمت ہے، راحت بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کی ہم مان لیں گے، اللہ ہماری بات کو مان لیں گے. اللہ رب العزت ہماری کہی ہوئی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.